نہ شیعہ بن کے سنی ہے، نہ سنی بن کے سنی ہے، نہ وہابی دیوبندی بن کے سنی ہے، کیونکہ مجلس اس بادشاہ کی ہے جس کا فرقے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ متوجہ ہو سنے بانو یعنی غور سے معلوم مجلس بادشاہ جی امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہو منہ سے اگر زبان بولتی ہے تو بول کے مجھے جواب دیجئے گا۔ اگر ایک بندہ آ کر کہتا ہے جی میں عیسائی ہوں، آپ کو کیا ذہن میں آتا ہے کہ یہ کس نبی کا ماننے والا ہے؟ بولو جی، ایٹا مشکل سوال تے مطلب ہے سادہ دا سوال ہے۔ اگر کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں، آپ کو یکدم ذہن میں آ جاتا ہے کہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بندے اوپر بڑی الٹی سیدھی پگڑی بنی ہو، داڑھی بے ترتیبی وڈی ہوئے، تو پھر آپ کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بندہ سکھ ہے اور بندہ بابا گرو نانک کا بولو ماننے والا۔ اگر کوئی بندہ بدھ کے سامنے کھڑا ہو کے رام رام کر رہا ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ہندو ہے اور ایشور کا پیروکار ہے۔ اگر کوئی بندہ آ کر کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، سارے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ کا بولو انہی گل دے نال رل پئے ہو نا۔ یعنی بندہ جس کو مانتا ہو اس کی پہچان ہوتی ہے۔ عیسائی ہونے کے لیے شرط ہے کہ بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو، یہودی ہونے کی شرط ہے کہ بندہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو، ہندو ہونے کی شرط ہے کہ بندہ ایشور کو مانتا ہو، سکھ ہونے کی شرط ہے کہ بندہ بابا گرو نانک کو مانتا ہو، مسلمان ہونے کی شرط ہے کہ بندہ محمد مصطفیٰ کو مانتا ہو۔ نہیں بولو گے تو مجھے دکھ ہوگا، حسین وہ بادشاہ ہے جس کو ماننے کے لیے نہ ہندو ہونے کی شرط ہے، دکھ ہوگا سمجھے تو جو نہیں بندہ بولے گا میرے ساتھ۔ میں مدارس کر رہا ہوں، میں نے پہلے کہا ہے کہ اپنے فرقوں سے نکلنا ہے آپ نے، میں نے سارے فرقے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ حسین وہ بادشاہ ہے جس کو ماننے کے لیے نہ عیسائی ہونے کی شرط ہے، نہ یہودی ہونے کی شرط ہے، نہ سکھ ہونے کی شرط ہے، نہ ہندو ہونے کی شرط ہے، نہ مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ حسین کو ماننے کے لیے بس ایک شرط ہے، بندہ غیرت مند انسان ہو۔ آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ مجلس کا مقصد بندوں کو کافر بنانا نہیں۔ میری جیڑی تقریر ہے اس سے گھوپڑی سنتے ہو، میں اپنی سوچ کا حدیث میرے منہ جو تسی کدے بھی لفظ نہیں سنوں کہ میں کدے کسے دے پیر نو بھیڑا آکھیا آکھنا ہی نہیں لوڑ ہے بھی او یار مینوں کیڑی لوڑ پئی ہے میں کسے دے بھیڑے پیر نو بھیڑا آکھا تھا میرے چنگے نو کو بھیڑا آکھ سڑے۔ میرا ایک سلسلہ مجلس کا مقصد یہ نہیں کہ آج اتھے مجلس ہے جیسے مجلس ہوئے تو شامہ نو شانے دے کار تھے پڑھیا پئی ہوئے مجلس کرائی تھے تو آٹے بندیاں آکھیا کی مجلس کا مقصد یہ نہیں، مجلس کا مقصد ہے کہ اگر آج کسی اہل سنت بھائی نے آکے مجھے بڑا مزہ آیا، بڑا دل خوش ہوئے، بیٹھا میں وضو کرنے کے لیے باہر آیا، وضو کر کے اندر گیا ہوں، بابا جی مالک ان کی زندگی دراز کرے، بارش داڑھی والے بزرگ اندر آ کر کہتے ہیں اگر ہو تو دو چار کرسیاں اندر اور بھیج دوں، ٹھیک ہے بولو نا، اگر آپ کو ایک منجی اڑا دیا تو سانو پڑھنے آیا نو تو آنو سننے آیا نو مجلس پڑھنی تو سننی انج چاہی دیئے اگلی مجلس آئے داڑے یہ نشانیاں نو بندے آکھن پچھلی بری بیٹھک دیتی ہے ایس وری اندر آنا کمرہ بھی لے لو تو اور فرماتے ہیں جی اگلی باری مجلس آگے تو بندے آکھن لو جی پچھلی باری بیٹھک جب آلیا سی جاکر بھئی تساں پتہ نہیں ہے کہ تساں تو بیٹھک ہے جوی مجلس کا مقصد لوگوں کے مذہب بدلنا نہیں، متوجہ ہو مجلس کا لالا جی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم شیعہ چاہتے ہیں کہ سارے بندے شیعہ ہو جائیں،
میری تو سوچ نہیں توڑا میں نہیں پتا. ہمارا مقصد کبھی بابا جی ہے ہی نہیں کہ لوگوں کے مذہب بدل دیں اور سارے بندے شیعہ ہو جائیں, سارے بندے چھت پہ علم لگا لیں. دکھ ہوگا اس بندے پہ جو نہیں بولے گا, زبان بولتی ہے کان سنتے ہیں نہیں بولے گا. اوہ ہم شیعہ بیچارے کون ہیں کہ سارے لوگوں کو شیعہ کر جائیں؟ بندے تو سارے محمد مصطفیٰ سے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ساڑھے کوڑوں بندے کس طرح سارے جڑے جو ٹھیک ہو جائیں گے؟ مسئلہ ہی مشکل ہے. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, آپ سے کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے, آپ کے ذہن میں پڑھے لکھے لوگوں کو سوال آ سکتا ہے کہ جب ہمارا مقصد بندے شیعہ کرنا بھی نہیں تو پھر مجلس سے کیوں کروانی ہے؟ واہ بولو جی, غور ہے نا بھئی. مطلب یہ نہیں کہ سارے ساڑھے نال رل جان, تو پھر ہم مجلس کیوں کروا رہے ہیں؟ مجلس اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ ہم اہتمام حجت کرنا چاہتے ہیں. یہ لفظ تھوڑا مشکل سے سارے بندے تسی نہیں سمجھے, میں تم کرام. میرے دوست کے بیٹے کی شادی ہو گئی. 15-20 دن کے بعد تو مجھے جلال پور جتنا چوک میں مجھے کہتا ہے علی صاحب آپ کے ساتھ تو بڑی یاری دوستی تھی, آپ نے کمال کر دی ہے, آپ میرے بیٹے کی شادی پہ نہیں آتے؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جناب. اچھا آپ نے خود ہی بات شروع کر دی ہے, غصہ تو مجھے آپ پہ تھا, نکال آپ نہیں, دکھ مجھے آپ پہ, آپ کو کیسا ہے؟ علی صاحب آپ کو کون سا دکھ ہے؟ میں نے کہا جناب آپ نے لالا جی کو باگوال میں کارڈ بھیجے, کوٹلی شہانی کارڈ بھیجے, باباری صاحب شاہ جی کو کارڈ بھیجے, باجی مقبول شاہ جی کو کارڈ بھیجے, آپ نے مجھے کارڈ ہی نہیں بھیجا, آپ نے مجھے بلائے نہیں. وہ میرے نال جو بندے شادی پہ آئے ہیں تو کہتے ہیں تیرا وہ بڑا دوست تھا اس نے بلائے ہی نہیں. پہلے وہ بندہ چڑھائی کر رہا تھا, جب میں نے کہا جناب آپ نے بلائے نہیں, اب وہ بندہ پھر کہتا ہے مولوی صاحب معذرت, وہ لڑکا بیچارہ کارڈ لے کے بانٹ رہا تھا نا تو اس سے ہینگی پھینگی ہو گئی ہے, معذرت میری غلطی ہے. پہلے بندہ اعتراض کر رہا تھا, اب بندہ معافی مانگ رہے ہیں. ہمارا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ سارے بندے شیعہ ہو جائیں, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حسین اور یزید اکٹھے ہوں تو دمیلہ چوک کے اس محلے کا کوئی کلمہ پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ نہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں تھا یزید کون ہے. آپ سارے تھوڑا ساتھ دو, جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, یعنی اگر کوئی بندہ بابا جی دمیلہ چوک کے محلے والا کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں حسین بھی کھڑے ہیں, یزید بھی کھڑا ہے, اور کوئی بندہ کھڑا ہو کہہ دے اللہ میرا کی قصور ہے, مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ حسین کون ہے, مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا یزید کون ہے, مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں کربلا میں مارا کون گیا, مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کربلا میں مارنے والا کون تھا. جب کوئی بندہ کھڑا ہو کے اعتراض کرے گا نا تو جو اپنے گھر میں مجلس کرواتا ہے وہ اٹھ کر کے گا میرے اللہ تیرے سامنے غلط بیان نہیں کر رہے, میں نے اپنے گھر میں مجلس رکھ کے بتایا تھا محمد کے بیٹے کو حسین کہتے ہیں, ابو سفیان کے بیٹے کو یزید کہتے ہیں. تھوڑا نعرہ رال کے مارو تاکہ مجلس ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. مقصد باقی تسی اپنی مرضی دے سنو. میں گزارش کر رہا ہوں سوچنے غور کرنے. بندہ فیل ہو جائے تو بندہ سوچتا ہے کہ میں فیل کیوں ہوں. پٹھا بہ جائے تو بندے سوچتے ہیں ساڈا پٹھا کیوں بیٹھا, ٹھیک ہے نا. کوڑی ریس جو آر جائے تو بندے سوچتے ہیں کیوں مری ہے. یہ تو اسلام بدنام ہو رہا ہے. عیسائی اٹھ کے کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں,
یہودی اٹھ کے کہتا ہے مسلمان دہشت گرد ہے، ہندو کہتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. یار سارے تھوڑی میرے نال رلو، میں گل کرنا چاہنا. روزانہ ہندوستان والے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان والے دہشت گرد ہیں، امریکہ کہتا ہے کہ پاکستانی بندے دہشت گرد ہیں، یہ سعودی عرب کہتا ہے کہ پاکستانی دہشت گرد ہیں، برطانیہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی دہشت گرد ہیں. اور رل مل کے سوچیں تو صحیح نا، یہ پاکستانی مسلمانوں کو بدنام کرنے والا ہے کون تھا؟ آپ نے بہت گل ہے کہ سوچنے اسلام امن سے سلامتی سے نکلے. اور اسلام کا پہلا درس یہ ہے، مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے ہمسائے بھی محفوظ ہیں. متوجہ ہے؟ اسی مسلمانہ دی حدود وچ ہی نہیں سمجھ سکتے. شیعہ دا ساتھ یہ حساب رہنا میں شیعہ کی نمائندے نے، اگر آپ ہوتے دساں شیعہ کی نمائندے سوچنا چاہیے نا شیعہ کی نمائندے نے تعارف غلط ہوگا. یہ جڑا بندہ ماتم پڑے شیعہ ہوتا، جو بندہ چھت کے لم لگا لے معصوم. ساتھ میں مولا سے بندے نے پوچھا مالک میں آپ کا شیعہ ہوں، پتہ نہیں کتنے بندے سمجھو گے کتنے بندے پیچھے رہ جاؤ گے مجھے نہیں پتا. بات نہ کرنے لگا. امام مشفق اعظم سے بندے نے کہا مالک میں آپ کا شیعہ ہوں، تو آڈا شیعہ. مالک فرماتے ہیں بتا اپنے گھر کے چاروں طرف دائیں بائیں آگے پیچھے تیرے گھر کے آس پاس جو 40 گھر ہیں ان گھروں کی روزانہ خبر گیری کر کے سوتا ہے یا ویسے ہی سو جاتا ہے؟ اور فرماندے پہ سوچو تو صحیح نا، یہ جو تیرے گھر کے آس پاس 40 گھر ہیں ان کی ذمہ داری ہے تیرے اوپر، سونے سے پہلے ان کا پتہ کر کے سو ان گھروں میں کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا. بہت فرماندے پہ کوئی نا، ان گھروں میں کوئی پیاسا تو نہیں سو گیا، ان 40 گھروں میں کوئی ایسا تو نہیں جو بیمار ہے جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں. متوجہ ہے صاحبانی ہے. اگر تو اپنے گھر کے 40 آس پاس کے گھروں کی خبر گیری پتہ لے کے سوتا ہے پھر تو ہمارا شیعہ ہے. ان سمیت میرے ایسا راتی سون لگے ہیں سوچنا ضرور ہے اسی کنیا کدا پتہ کر کے سن اللہ تعالیٰ دین سے ہم دور ہوتے ہیں. اسلام مذہب بدنام ہو رہا. آج بندے سے پوچھو جاؤ امریکہ یورپ نیٹ فیس بک سارے بندے استعمال کر رہے ہیں، کون مسلمان مسلمان کا لفظ آتا ہے اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے یا میری خیر نہیں یا دی خیر نہیں. یہ کیوں اسلام بدنام ہوا ہے؟ مسلمان لمبی داڑھی بندہ دیکھ لے تو پولیس والے بیچارے موٹر سائیکل پہ ڈرتے ہیں روک دیں تو بھاگا اس کا پھڑنا. جی جی داڑھی لمبی ہو اوپر پگڑی باندھی ہو وہ پولیس والے بیچارے لنگڑے سگار کے روک دیں دھماکہ کر پڑتے ہیں. اسلام کیوں بدنام ہو رہا ہے؟ کیوں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ میرے صاحبانوں چھوڑے مسلموں کو، چھوڑے فرقوں کو، فرقوں کی بات چھوڑیں آپ کہ فلانا یہاں حکمان کے نماز پڑھتا ہے، فلانا ہاتھ یہاں رکھتا ہے، فلانا ہاتھ یہاں رکھتا ہے. کہ بعد میں پوچھا جائے گا پہلے بتا کہ جو محمد رحمت للعالمین بن کے آیا ہے اس نے بندے مارنے کا سبق نہیں دیا. متوجہ ہے اسے پتہ نہیں کتنے بندے توجہ کرو گے. میرے نبی نے ساری زندگی کافر تک کو نہیں مارا. نہیں آپ سارے ساتھ نہیں دے رہے کیونکہ میں آپ کے مزاج کی خطابت نہیں کر رہا. مجھے پتہ ہے کہ میری خطابت اپنی قوم کے مزاج میں جانتا ہوں، آپ کے لفظوں کو جانتا ہوں، آپ کی لفظوں پہ میرا ہاتھ ہے مجھے پتہ ہے. لیکن میں نے آپ کے لیے نہیں، میں نے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے پڑھنا ہے. یار میرا نبی تو وہ نبی ہے
روزانہ صبح سلام میں نہیں سنتے؟ سلام اس پر جو کافروں کے لیے اپنی ابائیں بچھاتا تھا۔ آئے ہو میرے اللہ، غور فرماؤ جنہیں بندے جاگتے پہ ہو کہ نبی پاک کے پاس جب کافر آتے ہو تو نبی پاک اپنی ابا بچھا کے کہتے ہیں اوپر بیٹھ جاؤ، نہیں تو میں آپ کو مثال دینے لگوں۔ عیسائی جب مباہلے سے پہلے نبی پاک کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے باتیں کرنے 70 عیسائی قافلہ، 70 مولوی عیسائیوں کا قافلہ نبی پاک کے پاس پہنچا، نبی پاک نے ان کو کہاں بٹھایا؟ بولو مسجد میں، مسجد نبوی میں۔ عیسائی آئے عیسیٰ کے متعلق بات کرنے کے لیے تو نبی پاک نے عیسائیوں کو کہاں بٹھایا؟ مسجد میں۔ بات کہاں ہوئی؟ بولو مسجد میں۔ لالا جی میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جب مسلمانوں کی نماز کا ٹائم ہوا اور عیسائیوں کی عبادت کا ٹائم ہوا، عیسائی اٹھ کے مسجد سے باہر جانے لگے تو نبی پاک نے کہا کہ کتنے چلے ہو؟ کہا بھی ہماری عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ نبی کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، درمیان میں چادر لگاتے ہیں، ادھر تم کر لو ادھر ہم کر لیتے ہیں۔ اور ہے جو صاحبانوں کے بندے تھوڑا ساتھ دے ہو نا، تھوڑا ساتھ دے ہو، تھوڑا میرا ساتھ دے ہو۔ نوجوان آؤ، اپنے جو نوجوان طالب علم ہو، جو آپ سکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، فیکٹری کارخانے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ باتیں ان سے بات کرو کہ نبی پاک نے عیسائیوں کو مسجد سے باہر نکالا نہیں۔ نبی کہتے ہیں درمیان میں چادر لگاتے ہیں، ادھر ہم نماز پڑھتے ہیں، ادھر تم اللہ کی عبادت کر لو۔ یعنی میرے نبی نے عیسائیوں کو کہاں بٹھایا؟ مسجد میں۔ بات کہاں ہوئی؟ مسجد میں۔ عیسائیوں نے عبادت کہاں کی؟ مسجد میں۔ دکھ ہوگا اس بندے پہ جو نہیں بولے گا۔ آج مسجد میں دھماکہ، آج مسجد میں مسلمان محفوظ نہیں، مسجد میں دھماکہ، امام بارگاہ میں دھماکہ، داتا دربار پہ دھماکہ۔ نبی نے عیسائیوں کو بٹھایا مسجد میں، بات ہوئی مسجد میں، سارا کام ہوا مسجد میں۔ آج مسجد میں مسلمان محفوظ نہیں تو سوچنے پہ ہم مجبور ہیں محمد کے دور میں عیسائیوں کو بھی مسجد میں خطرہ کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی اوپری تقریر ہوگی بھی آج کی تقریر تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن کرنی میں نے یہی ہے۔ یعنی میرے نبی کے دور میں اس مصطفیٰ کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کے دور میں عیسائیوں کو بھی مسجد میں خطرہ نہیں تھا۔ آج مسلمان مسجد میں محفوظ نہیں، بندہ نماز پڑھنے جائے پیچھے گھر والے منتے مانتے ہیں، یا اللہ خیر ناراض ہوگا، اور ہے یہ مسلمان مسجد میں محفوظ نہیں تو باتیں جوانوں توک ہے نا۔ نبی کے دور میں عیسائی مسجد میں محفوظ، آج مسلمان مسجد میں محفوظ نہیں تو پھر ماننا پڑے گا نا محمد کا اسلام اور ہے، مولوی کا اسلام اور ہے۔ اسلام بدنام کیوں ہے؟ اسلام کو بدنام کس نے کیا؟ کیوں ایسا؟ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کتنے بندے ساتھ۔ نبی پاک کا زمانہ ہے، سرکار کے دور کی بات ہے۔ عصر کے بعد کا وقت، دیگر کی بات، چھوٹے چھوٹے بچے گلی میں کھیل رہے ہیں۔ نبی پاک آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں، آپ مجھے بتائیں چھوٹے بچوں کے کھیل کیا ہوتے ہیں؟ بولو نکیاں جہاں کھیڑتے نہیں ہوتے، میں نے تو اپنا پتہ ہے تسی کھیڑتے رہے تو اڑی بڑی کھیڑ ہی ہونی سی، ہن کرکٹ آ گیا بیڈمنٹن۔ چھوٹے بچوں کے کھیل کیا ہوتی ہے؟ باجی مٹی اکٹھی کرنی، پیر وچ رکھنا، اٹھا شام نو جان تو پہلا اونوں ٹانا، مٹی چوک کے اتے ڈالنا۔ بولو نا آگے جناب نو یاد اے کچھ کھیل ہے بچیاں دا۔ چھوٹے چھوٹے بچے مدینے کی گلی میں باجی مٹی چک چک کے مٹی اتے پاندے نے اور مٹی پڑ رہی ہے میرے مصطفیٰ کے پاک بدن۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے
بچے مٹی چوکتے نا کر کے مٹی اٹھا کے پھینک رہے ہیں اور مٹی میرے نبی کے یطہرکم تطہیرا کے بدن پہ پڑ رہی ہے. لاؤ میں گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں. چودھری بندہ گلی سے گزر رہا ہو, کوئی بندہ مٹی چوک کے سٹے شاماں نوں گھر لامبا ٹر جاندے یا مت دے لو ٹھیک ہے یا پنڈ چھڈو میرے چٹے کپڑے نے خراب کر چھڑے نے. نبی کے بدن پہ مٹی پڑ رہی تھی. جو بندہ نبی کا کلمہ پڑھتا ہے نا, میں بار بار کہہ رہا ہوں نبی پہ آ جاؤ, بعد میں تمہاری سمجھ میں علی آ جائے گا. تمہاری سمجھ میں نبی نہیں آیا تو علی تمہاری سمجھ میں کیسے آئیں گے. نبی کے پاک بدن پہ مٹی پڑ, دکھ ہوگا اس بندے پہ جو نہیں بولے گا. نبی کے بدن پہ مٹی پڑ رہی ہے. میرے نبی نے لالا جی ملال نہیں کیا, دکھ نہیں کیا, بچے کو جھڑکا نہیں, بلکہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میرے محمد مصطفیٰ نے بلند کیا اور بلند کر کے کہتے ہیں میرے اللہ میں محمد تیرا شکر ادا کرتا ہوں, تو نے مجھ محمد کو ان بچوں کی خوشی کا سبب بنایا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. مجھ محمد ان بچوں کی خوشی کا سبب بنایا. کدے انج ہو جائے پڑھن والے اسی وہ پڑھیے جو مالک چاہتے ہیں کہ تسی بھی وہ سنو جو مالک چاہتے ہیں. سارے بندے شیعہ ہو جائیں. میرا دل کرتا ہے میں تے تو امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان نہ سنا. سننا چاہیے نا, بادشاہ دی محل سے بادشاہ دا فرمان ہے, امام حسین علیہ السلام دا فرمان سننا چاہیے نا. تو سننا چاہتے ہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. امام حسین علیہ السلام جس بادشاہ کے ہم شیعہ ہیں, جس کا ہم ماتم کرتے ہیں, جس کا ہم سلجنا نکالتے ہیں, جو کربلا کا بادشاہ ہے, امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کسی یتیم کے چہرے پہ خوشی لانا 100 سال کی نماز پڑھنے سے بہتر ہے. ہوئے 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 تو سنو تو بھی نہیں لے آتے, بالکل لطف نہیں لے آتے. چلو پھر پانی میں نہیں لوٹنا, کھڑی کھڑی جاؤ پھر صلوات بھیجو. صلوات سارے رنگ کے پڑھ لو جناب. سبب لایا جائے. امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ کسی یتیم کے چہرے پہ خوشی لانا 100 سال کی نماز پڑھنے سے. کالی کملی والے کا کیا فرمان ہے, مصطفیٰ بادشاہ کا کیا فرمان ہے. بادشاہ فرماتے ہیں چل ککھ نہیں نہ کر سکتا, تیرا دل 10 روپیے دینتے بھی نہیں کرتا کسی یتیم مسکین نو, کچھ تیرے چ ہمت نہیں پیندی, ککھ نہیں کر سکتا. انج کر تیرے سامنے کوئی یتیم آندا ہے, اس یتیم کے سر پہ پیار کے ساتھ ہاتھ رکھ دے. بولو یار وہ کدی اس طرح دی مجلس یار سن لیا کرو. خیر ہی ہو گیا یتیم کے سر پہ بولو ہاتھ رکھ دیا کر. اگلی گل تو سنیے, نتیجہ جناب نے نہیں سنے ہونا. سرکار فرماتے ہیں کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کر, جتنے اس کے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے تیرے گناہ معاف کرے گا, اللہ اتنی تجھے نیکیاں عطا کرے گا. کیوں؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ. وہ یتیم میرا بچہ ہو, کسی اور بندے کا بچہ ہو, نبی کے کلمہ پڑھنے والے امتی کا بچہ ہو, گنہگار کا بچہ ہو, تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ شفقت کے ساتھ. اللہ تیرے گناہ معاف کر کے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا. میں جملہ جہاں پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں کہ شیعہ بندہ ہو, اس جملے کے بعد وہ داد نہ دے, میں مان ہی نہیں سکتا. بلالہ جی نبی کہتے ہیں کہ یتیم کے سر پہ تو ہاتھ رکھ, اللہ تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا. جو میرے تیرے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے وہ تو دوستی نہیں, جو ابو طالب محمد جیسے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا.
नारे हैदरी ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਯਤੀਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਲਵਾਤ ਭੇਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ सलवात सारे बंदे पढ़ो यार खैर मैं मतवज्जे रहना साहिबानो आप बस गुफ्तगू मेरी मुकम्मल होने दो बच्चे खेल रहे हैं नबी पाक बोलो एक सहाबी आए और आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह इजाजत है मैं अपने बच्चे को घर ले जाऊं और यार जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਦਨ ਬੁਲਾਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ इजाजत है मैं बच्चे को घर ले जाऊं सरकार फरमाती नहीं जरा बच्चे को खेलने दे खड़े हो गए रफाकत बैठ मुतमईन हो गए उठना नहीं जब तक मैं जुमला मुकम्मल न कर बच्चे खेल सहाबी थोड़ी देर के बाद फिर कहते हैं बादशाह इजाजत है मैं बच्चे को घर खेल थोड़ी देर बाद फिर कहते हैं बादशाह शाम होने वाली है इजाजत है मैं बच्चे को घर ले जाऊं नबी कहते हैं नहीं खेलने दे सहाबी उसको कहते हैं जो मोहम्मद का रमज शनास हो मेरे अल्लाह सहाबी उसको कहते हैं जो मोहम्मद के मिजाज से वाकफियत रखता हो अगर एक भी सुन्नी भाई मजलिस पाक में बैठा होगा या वीडियो बनती पई है आओ यार इकट्ठे हो गए एक दूसरे के करीब जाने की कोशिश करें हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं सुन्नी भाइयों को पहले ही बात कर दी जाती है शिया चंगे कोई नहीं ये सहाबाए किराम को नहीं मानते बोलो ना अगर कोई बंदा किसी ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੇਖੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਸ਼ੀਆ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਹਾਬਾਏ ਕਿਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ੀਆ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਆਵੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੇ ਦਿਨ ਆ ਇਹ ਸਹਾਬਾਏ ਕਿਰਾਮ ਸ਼ੀਆ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ में फर्स्ट आ जाए पहला बंदे सवाल करते हैं कोई सहाबाए किराम को मानते मसला होता है ना